تو یہ کہنا کہ قرآن پاک کو بغیر حدیث کے سمجھا جا سکتا ہے، یہ بھی بڑا مغالطہ ہے۔ اور اس بارے میں تو آپ حیران رہ جائیں گے، بڑے بڑے لمبے مناظرانہ واقعات بھی۔ ہماری اسی مسجد کے اندر ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا آپ نے قرآن کو حدیث کے ساتھ باؤنڈ کر دیا ہے، قرآن پاک بغیر حدیث کے سمجھا جا سکتا ہے۔ میں کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کا ترجمہ کر کے دکھا دیجئے، کیا یہ قرآن آپ کے اوپر نازل ہوا؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ کا ترجمہ، اس سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے کہ آپ ہیں؟ وہ بدبخت کہنے لگا میں ہوں، وہ کہنے لگا میں ہوں، بغیر حدیث قرآن پاک کو۔ اسی مسجد کا واقعہ، میں مسکرانا شروع ہو گیا۔ میں کہا جہاں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رسول کا ہے کہ آپ کو رسول بنا کے بھیجا، اس سے مراد کیا؟ کہتا میں ہوں۔ میں نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب کا ترجمہ کر کے دکھا دیجئے۔ میں نے کہا ذرا بات سوالات زیادہ ہونے چاہیے۔ تو جو ترجمہ اس نے کیا آپ ہنسنا شروع ہو جائیں گے۔ آگ کے باپ کے 2 ہاتھوں کو اللہ توڑے، اندازہ کرے۔ ابو لہب کو ماننے کے لیے تیار نہیں حدیث کی روشنی میں۔ جب انسان قرآن پاک کو بغیر حدیث سمجھنے کی کوشش کرے گا، پھر اس طرح کی ٹرانسلیشنیں کرے گا کہ آگ کا باپ کون ہے جی؟ آگ کے باپ کے 2 ہاتھ توڑے ہیں۔ کوئی شرم نہیں آتی ان لوگوں کو، انکار حدیث کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔